الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے خاص ہے، جس مالک نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس میں اتنی انواع و اقسام کی مخلوقات پیدا کی کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں سید الکونین، رحمت دو عالم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رب العالمین کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آپ کے جسد اطہر پر اور آپ کے روضہ انور پر رحمتیں نازل ہوں، صحابہ کرام پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام اور علماء اسلام پر کہ جن لوگوں کی محنت اور کوشش کی وجہ سے یہ خالص دین ہم تک پہنچا۔ سامعین محترم، عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی رشد و ہدایت اور بھلائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام کو بھیجا اور یہ سلسلہ شروع کیا، اور اس سلسلے کی تکمیل امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرما دی۔
سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام، اور سب سے آخر تشریف لانے والے اور آخری نبی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ دنیا میں تو سب سے آخر میں تشریف لے نبیوں میں سے، لیکن آپ کی شان یہ ہے، آپ کا مرتبہ اور مقام یہ ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یحشر الناس علی قدمیہ، جب قیامت قائم ہوگی اور میدان محشر برپا ہوگا تو میدان محشر میں سب سے پہلے میں پہنچوں گا۔ یحشر الناس علی قدمیہ یعنی میں آگے جاؤں گا اور میرے قدموں پر چل کر سارے لوگ میدان محشر میں پہنچ جائیں گے۔ اور پھر آپ کا ارشاد ہے کہ اسی میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی مجھے ایک علم، ایک جھنڈا عطا کریں گے جسے لواء الحمد کہتے ہیں۔ وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم ومن سواہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور تمام انبیاء کی امتیں اس جھنڈے کے نیچے آ جائیں گی۔ اور اب آپ نے فرمایا انا اول من یقرع باب الجنہ، میں ہی وہ پہلا انسان ہوں جو جنت کے دروازے پر جا کر دستک دوں گا۔ دروازے کا نگران اور نگہبان پوچھے گا من انت، آپ کون ہیں؟ فاقول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جواب میں فرماؤں گا کہ میں محمد کریم ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ آگے سے جواب دے گا جب سے رب العالمین نے جنت بنائی ہے اور جنت کے دروازے بنائے تب سے اللہ تبارک و تعالی نے میری یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ تب تک جنت کا دروازہ نہیں کھولنا جب تک امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لے آئیں۔ بِکَ أُمِرْتُ، مجھے حکم ہی یہی ہوا ہے کہ جب آپ آئیں تب میں نے جنت کا دروازہ کھولا۔ یعنی آپ نبیوں میں سب سے آخر میں ہے اور جنت میں سب سے پہلے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کی عظمت ہے، یہ آپ کی شان ہے۔ پھر اسی پر بس نہیں، آپ علیہ السلام کو امام کائنات یعنی پوری کائنات اور تمام انبیاء کا امام بنایا گیا۔ آپ سے پہلے ایک ہی وقت میں کئی نبی اپنی اپنی قوموں کو اور اپنی اپنی امتوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، اور یہ تعداد سینکڑوں تک جا پہنچتی ہے۔ ایک ہی وقت میں سینکڑوں پیغمبر رب العالمین کا پیغام سنا رہے تھے، اور پھر ان تمام انبیاء سے اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ لیا کہ میں تمہیں نبوت عطا کروں اور پھر تم میرا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہو، اور پھر اسی اثناء میں میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو اب تم نے اپنی نبوت کا ختم کر دینا ہے۔ پہلے تم لوگوں کو اپنی نبوت کی تبلیغ کر رہے تھے، اب یہ نہیں کرنا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یہ وعدہ لیا اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء سے کہ میں تمہیں کتاب دوں گا، تمہیں حکمت دوں گا، تمہیں نبوت دوں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر اسی اثناء میں اگر تمہاری نبوت کے دور میں میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ،
اب تم نے خود بھی ان پر ایمان لے آنا ہے اور اپنی امت کو بھی یہی تلقین کرنی ہے وہ بھی ان پر ایمان لے آئے. یہ آپ کا مقام ہے, یہ آپ کی شان ہے, یہ آپ کی عظمت ہے. اور یہ عظمت, یہ شان, یہ مقام نہ کسی پیغمبر کو حاصل ہے, نہ کسی فرشتے کو حاصل ہے, نہ کسی جن کو حاصل ہے. اللہ کی مخلوق میں یہ شان ہے صرف امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی آپ ابراہیم علیہ السلام کا مقام کو چھوٹا ہے, جد الانبیاء ہیں ابراہیم علیہ السلام, اور یہ ان کا اعزاز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے اس دنیا میں سارے انہی کی اولاد میں سے آئے. کہ چھوٹا اعزاز ہے, لیکن وہ بھی اس اعزاز کو نہیں پہنچ سکے. جب یوسف علیہ السلام قید ہو کر جیل میں گئے تو جیل میں پہلے سے کئی قیدی موجود تھے, اور جب کوئی نیا قیدی آتا وہ اس سے اس کا تعارف پوچھتے. تو یوسف علیہ السلام جب قیدی بن کر جیل میں پہنچے, عزیز مصر کی جیل میں, تو قیدیوں نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں, اپنا تعارف کروائیے. انہوں نے تعارف کروایا, اور کیا خوب تعارف کروایا. انا ابن الکریم ابن کریم ابن کریم, کہ میں ایک نبی کا بیٹا ہوں. اور وہ کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام. اور میں نبی کا پوتا ہوں. وہ کون ہے؟ اسحاق علیہ السلام. اور میں نبی کا پڑپوتا ہوں, یعنی ابراہیم علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں, لیکن جو عظمت, جو شان, جو رفعت اور جو بلندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے وہ کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کہ رب العالمین. کتنا مقام اور کتنی شان ہے آپ کی. اور پھر اسی پر بس نہیں, اسی بات کو آگے چلائیے, آگے دیکھتے جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو انسانوں نے مانا, فرشتوں نے مانا, جنات نے مانا, حتیٰ کہ پتھروں نے مانا, درختوں نے مانا, حیوانات نے قبول کیا. اور یہ جذباتی جملے نہیں ہیں, صحیح مسلم اٹھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لأعلم حجرا کان یسلم علی قبل ان ابعث. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی مجھے سلام کرتا ہے. سبحان اللہ, کیا عظمت ہے. یہ پتھروں نے بھی آپ کی نبوت کو مانا ہے. یہ پتھر میں یہ شعور کس نے دیا اس کو؟ پتھر تو بے جان ہے, لیکن اس کے اندر یہ تاثیر اور یہ شعور رب العالمین نے دیا ہے. آپ فرماتے ہیں میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کرتا ہے اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی, اب بھی میں اس کو جانتا ہوں. اور اسی پر بس نہیں, سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا, اور اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی, تو آپ چل پڑے. تو دور آپ کو درخت نظر آئے, دو, یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے, درخت نظر آئے. آپ نے کیا کیا؟ ایک درخت کو پکڑا, اور ایک حدیث کے الفاظ ہے اس کی ایک ٹہنی کو پکڑا. آپ نے فرمایا انقاذی علیہ باذن اللہ, میرے ساتھ چل پڑ. درخت آپ کے ساتھ چل پڑا اللہ کے حکم سے. انقاذی علیہ باذن اللہ, اللہ کے اذن کے ساتھ میرے ساتھ چل پڑو. وہ درخت آپ کے ساتھ چل. سیدنا جابر فرماتے ہیں وہ درخت آپ کے ساتھ ایسے چل رہا تھا جس طرح کوئی اپنی اونٹ کو نکیل ڈال کر اس کو لے جاتا ہے. یہ عظمت ہے. اور پھر ہمارے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی عظمت کو بیان نہیں کرتے. میں بتاؤں گا کہ ہم کس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو مانتے ہیں. انقاذی علیہ باذن اللہ, آپ اس درخت کو لے گئے, پھر آپ دوسرے درخت کے پاس ہیں, اسے یہ جملہ کہا انقاذی علیہ باذن اللہ, اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چل پڑ. وہ بھی چل پڑا. پھر وہ فرماتے ہیں وہ درخت اس طرح مل گئے جس طرح ایک خیمہ بن جاتا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم قضاء آپ نے اپنی حاجت پوری کی. پھر وہ درخت اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے.
میں یہ پوچھتا ہوں ان درختوں کے اندر یہ تاثیر اور یہ اثر کس نے رکھا ہے؟ رب العالمین نے. اور اس میں رسول اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے. اور یہاں پہ عقیدے کی بات بھی سمجھ لیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے حکم سے چل پڑو، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے میرے ساتھ چل پڑ. کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی جو تھے رحمہ اللہ تعالی، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. کہا قم بِإِذْنِ، میری اجازت سے کھڑے ہو جو. اور یہ عظمت بیان ہو رہی ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی عظمت بیان، یہ عظمت ہے. اس سے بڑا کفر اور شرک کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے بِإِذْنِ اللہ کہہ کر، اور آپ نے ان درختوں کو چلایا اللہ کے اذن سے. اور پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی وہ مردوں کو زندہ کریں اپنے حکم سے. اس سے بڑا جھوٹ کہیں نہیں ہے کائنات میں. اور یہ کرامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور سننے والے آگے سے کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا کرامت ہے. یہ کرامت نہیں، یہ کفر و شرک ہے. تم نے اللہ تعالیٰ کے اختیار کسی اور کو دے دیے، کسی اور کو دے دیے، اور وہ اپنی اذن سے کہہ رہے ہیں. تو یہ جھوٹ ہے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پر. یہ ان پر بھی بہتان اور جھوٹ ہے. یہ بعد کے لوگوں نے اپنی طرف سے کہانیاں گھڑ کے ان کے ذمہ لگائی ہیں. میں بتا رہا تھا آپ کی نبوت کا اقرار یعنی پتھروں نے بھی کیا ہے، درختوں نے بھی کیا. وہ اونٹ والا واقعہ نہیں ہے یاد؟ ایک اونٹ آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ سے شکایت کی. پھر آپ نے اس کے مالک کو بلایا. اونٹ نے شکایت کی کہ یہ مجھے چارہ کم کھلاتا ہے اور مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے. پھر آپ نے اس کے مالک کو بلایا، کہا تو ظلم کرتا ہے اس پر، چارہ کم کھلاتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے. اچھا، اونٹ سے اگر کام زیادہ لیا جائے اور چارہ کم کھلایا یہ ظلم ہے، اور کسی مزدور سے مزدوری زیادہ کروائی جائے، اس کی اجرت کم دی جائے، تو یہ ظلم نہیں ہے؟ غور کرنے والی بات ہے نا. یعنی اونٹ نے آ کر شکایت کی مجھے چارہ کم کھلاتا ہے اور مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، اور اگر میں اور آپ اپنے پاس کام کرنے والے مزدوروں کو ان کی مزدوری یعنی ان سے زیادہ کروائیں، جو طے ہو جائے ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کر کروائیں، ایک ذمہ داری لگا کر ان سے تین ذمہ داریاں کروائیں، اور پھر ان کے وظیفے اور ان کی تنخواہ اور ان کی مزدوری انہیں کم دیں، یا اس میں سے کاٹ لیں، اس میں سے کھا جائے. مزدور کی مزدوری کھانا بہت بڑا جرم ہے. تو یہ ظلم نہیں ہے، یہ بھی ظلم ہے. جس طرح وہ ظلم تھا یہ بھی ظلم. تو اونٹ نے آپ سے آ کر بات کی ہے. یہ آپ کی عظمت ہے، یہ آپ کی شان ہے کہ آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں. تو اسی طرح ایک اور حدیث ہے سنن دارمی کے اندر، اگرچہ بعض محدثین نے اس حدیث کی سند میں کلام کیا ہے، لیکن ابن کثیر نے اسے حسن کہا ہے، کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا کہ میں مکہ کی ایک وادی میں ہوں، آسمان سے 2 فرشتے اترے، ایک زمین پر اتر آیا، ایک خلا میں ہی تھا، اور جو خلا میں تھا وہ دوسرے کو کہنے لگا یہ وہی ہیں جن کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے. اس نے کہا جی یہ وہی ہیں. کہا پھر ایک ترازو لاؤ، ایک ترازو لاؤ اور اس ترازو میں ان کا وزن کرو. اور یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں، یہ خواب ہے پیغمبر علیہ السلام کا، اور پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے. جس طرح پیغمبر جاگتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں وہ دین ہے، پیغمبر کا جاگنا بھی دین ہے، پیغمبر کا سونا بھی دین ہے. یہ فرق ہے ایک امتی میں اور نبی میں. میرے اور آپ کے خواب، کسی صحابی کا خواب، کسی تابعی کا خواب، کسی بزرگ کا خواب، کسی اللہ کے نیک بندے کا خواب، اس کو قرآن و سنت پر پیش کیا جائے گا. اگر وہاں سے اس کی تصدیق ہو جائے تو خواب دلیل ہے، اگر وہاں سے تصدیق نہ ہو جائے وہ خواب دلیل نہیں ہے، وہ خواب کی ایک خواب ہی رہتا ہے پھر. لیکن نبی کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ جس طرح وہ جاگتے ہوئے کلام کرتے ہیں وہ دین ہوتا ہے، اور خواب میں بھی جو کچھ دیکھتے ہیں وہ بھی دین ہوتا ہے. یہ فرق ہے. اور عام انسان جب سو جاتا ہے آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، دل بھی سو جاتا ہے. نبی کی آنکھیں اگرچہ سو جاتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا. صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ. تو اس نے کہا وزن کرو، ترازو لاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایک بندے کے ساتھ وزن کیا گیا، مجھے ایک پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں ایک دوسرے بندے میں وزن کیا گیا، تو وہ بندہ میرے اوپر اس طرح لگ رہا تھا مجھ پر گر نہ جائے.
یعنی میرا پلڑا زمین پر عثمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے. اس نے کہا 10 بندوں کے ساتھ وزن کرو. پھر دوسرے پلڑے میں 10 بندے بٹھائے گئے, لیکن منظر پھر وہی تھا. اس نے کہا 100 لوگوں کے ساتھ وزن کرو. 100 لوگ بٹھائے گئے, وزن پھر منظر پھر بھی وہی تھا. اس نے کہا 1000 کے ساتھ وزن کرو. ایک پلڑے میں 1000 بندہ, ایک پلڑ میں امام کائنات. ترازو کیا گیا, وزن کیا گیا, حالات پھر ویسے کے ویسے تھے. پھر اس نے کہا کہ کس کو تولتے ہو اور کس سے وزن کرتے ہو؟ ایک پلڑے میں پوری کائنات کو بٹھا دو اور دوسرے پلڑے میں امام کائنات کو بٹھا دو, منظر پھر بھی ویسے کا ویسا رہے گا. اور اسی حدیث کے الفاظ آپ فرماتے ہیں جب 1000 کے ساتھ میرا وزن کیا گیا مجھے خدشہ لاحق ہوا کہیں یہ لوگ میرے اوپر گر نہ پڑے. وہ پلڑا اس قدر اونچا اٹھ گیا تھا. تو یہ آپ کی عظمت ہے, یہ آپ کی شان ہے, یہ آپ کا مقام ہے. ہم مانتے ہیں, اور ہم یہ بھی مانتے کائنات میں آپ جیسی کسی کی ذات نہیں ہے, آپ جیسا چہرہ کائنات میں کسی اور کا نہیں ہے, آپ جیسی زلفیں کائنات میں کسی اور کی نہیں ہے, آپ جیسی خوبصورتی کائنات میں کسی اور کو نہیں دی. لیکن اس کے ساتھ ہم کچھ اور بھی مانتے ہیں. جس طرح آپ کی ذات جیسی کائنات میں کوئی ذات نہیں ہے, بعین ہی اسی طرح آپ کی بات جیسی بھی کائنات میں کسی کی بات نہیں ہے. یار لوگوں نے صرف ذات کو مانا ہے, بات کو نہیں سمجھا. ہم مانتے ہیں ذات بھی اعلیٰ ہے, بات بھی اعلیٰ ہے. نہ ذات جیسی کسی کی ذات ہے, نہ آپ کی بات جیسی کسی کی بات ہے. اور یار لوگوں نے صرف ذات کو مانا ہے, اور اسی ذات کو مانتے اچھا ذات کو تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. آپ پڑھتے نہیں, سنتے نہیں ہیں. وہ آپ کو صادق مانتے تھے, وہ آپ کو امین مانتے تھے, وہ آپ کی شرافت کو مانتے تھے, وہ آپ کی دیانت کو مانتے تھے, وہ آپ کی شجاعت اور بہادری کو مانتے تھے, وہ آپ کی ایمانداری کو مانتے تھے. وہ کون سی خوبی ہے جو محمد ابن عبداللہ میں وہ نہیں مانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ ساری خوبیاں مانتے تھے, ذات کی حد تک تو سب کچھ مانتے تھے. اور یہ ثابت ہے حدیث سے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی تو آپ کو بین الاقوامی ایک تاجرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کا پیغام بھیجا. اور پھر ایک دن مقرر ہو گیا, اس دن آپ کا نکاح ہونا تھا. اور وہاں پر لوگ آئے مختلف علاقوں سے, اور مختلف تبصرے کیے لوگوں نے وہاں پر. اور ایک تبصرہ یہ بھی کر رہے تھے, یہ 6 مگوئیاں ہوئی وہاں پر. وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں آج سے پہلے چودھریوں کا نکاح, وڈیروں کا نکاح وڈیروں کے ہاں ہوتا تھا, اور مالدار دولت مندوں کے نکاح دولت مندوں کے ہاں ہوتے ہیں, غریب کی بیٹی غریب کے گھر میں جاتی ہے. یہ کیسا نکاح ہے؟ اور یہ چیز آج بھی برقرار ہے. یہ جہالت, غریب کی بیٹی دیندار ہو, دین کو سمجھنے والی ہو, صوم و صلات کی پابند ہو, صحیح العقیدہ ہو, لیکن اسے برادری میں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا ہے؟ وہ غریب کی بیٹی ہے. اور اس کے برعکس دولت مند کی بیٹی چاہے دین سے کوری ہو بالکل, جسے بنیادی عقائد کا بھی پتہ نہ ہو, لیکن دولت کے پیچھے بھاگ کر اس میں برادری کے بڑے بڑے لوگ رشتہ لے کر پہنچ جاتے ہیں. یہ لعنت ہے, ایک لعنت ہے. تو اس سے پہلے بھی یہی ہوتا تھا, رسول اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی یہی ہوتا تھا. اور یہی تبصرہ انہوں نے کیا کہ ایک طرف اتنی بڑی تاجرہ جس کا مال شام جاتا ہے, یمن جاتا ہے, عرب میں ہر جگہ اسی کا سامان تجارت لوگ لے کر جاتے ہیں, اس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے. اور ابو طالب نے یہ باتیں سن لی, اور جب نکاح پڑھنے لگے, خطبہ پڑھنے لگا ابو طالب, تو اس نے کہا تھا ایکم یواوی محمدن شرفا و نبلا و فضلا. اور تبصرہ کرنے والا مجھے یہ بتاؤ, تم نے یہ تبصرہ کیا کہ اتنی بڑی تاجرہ ہے, اتنی بڑی رئیسہ ہے, جس کا مال تجارت لوگ بڑے بڑے ملکوں میں لے کر جاتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ میرے بیٹے جیسا, میرے بھتیجے جیسا حسین و جمیل, میرے بھتیجے جیسا شرف و کمال کا مالک, شرافت اور دیانت کا مالک, مجھے بتاؤ کوئی اس کائنات میں موجود ہے؟ تو اس کا مطلب ذات کو تو ماننے میں مسئلہ ہی نہیں تھا. وہ ذات کو مانتے تھے, جھگڑا تو ہوا بات پر آ کر, ذات کو سارے مان. اور جب آپ نے اعلان نبوت کیا, ساری قوم آپ کے دروازے پر, جس لڑکی سے آپ چاہتے ہیں ہم آپ کا نکاح کر دیتے ہیں. اگر آپ کا اس نبوت سے مقصد کسی لڑکی سے نکاح کرنا ہے, نعوذ باللہ, جس لڑکی سے آپ چاہتے ہیں ہم آپ کا نکاح کر دیتے ہیں. اور اگر آپ کا مقصد اقتدار لینا ہے تو ہم آپ کو اقتدار دینے کے لیے تیار ہیں. اور وہ لوگ تھے, وہ سواری دوڑانے اور سواری آگے ہونے پر لڑ پڑتے تھے, پہلے پانی پلانے پر لڑ پڑتے تھے, اور آپ کو اتنی بڑی پیشکش کی, اقتدار لینا چاہتے ہیں ہم آپ کو اقتدار دینے کے لیے تیار ہیں. تو ذات کو تو مانتے تھے.
یہی تو وجہ ہے کہ آپ کے پاس آ کر یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اختلاف ہوا بات سے، اور صرف دوستوں نے صرف ذات کو ہی مانا ہے، ہر سال صرف ذات کے تذکرے، اور ہم مانتے ہیں کہ آپ سے جیسا حسین و جمیل کائنات میں کوئی نہیں ہے، آپ جیسا خوبصورت اللہ نے بنایا ہی نہیں اپنی پوری مخلوق میں، ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا، لب کے لے آواں میں کتوں تیرے نال دا، جب امام اللہ رب العالمین نے بنایا نہیں ہے تو ڈھونڈنا کہاں سے ہے؟ اور ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، جب سے کلمہ پڑھا ہے ہماری نگاہ ہی ٹکی ہے تو مدینے والی سرکار پر ٹکی ہے، ہمیں کس بات کی ضرورت ہے؟ تو یہ آپ کے سارے کمالات، یہ سارے آپ کے اوصاف ہم مانتے ہیں، خدا کی قسم مانتے ہیں، لیکن ہم آپ کی ذات کے ساتھ آپ کی بات نہیں مانتے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ کی قسم اس سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے کائنات میں۔ جو امام کائنات کے ساتھ ابوبکر کو ملا ہے ہم اسے مسلمان نہیں مانتے، جو امام کائنات کے ساتھ کسی پیغمبر کا تقابل کرے اور ان کو افضل قرار دے ہم اسے مسلمان نہیں مانتے۔ تو بھائی کیا بات کرتے ہیں؟ آپ کی بات ہی اصل بات ہے، اور یہ میں خود نہیں کہتا، حدیث کی کتابیں اٹھائیں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ لائے آپ کی موجودگی میں، اور تورات وہ کتاب ہے جو کسی انسان نے نہیں لکھی، آسمانی کتاب تھی، رب العالمین نے نازل فرمائی موسیٰ علیہ السلام پر، وہ لے کر آئے کہیں سے تورات، اور آپ کی موجودگی میں تورات کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے جیسے تلاوت کرتے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوتا گیا، بالآخر سیدنا صدیق اکبر بیچ میں آئے اور انہوں نے کہا ثاقلت کا امو کا یا عمر، اے عمر تم دیکھتے نہیں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انور کی طرف کس طرح متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تورات رکھ دی، کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں اللہ کو رب مانتا ہوں، دین اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں، آپ کو اپنا نبی مانتا ہوں، رسول مانتا ہوں۔ تو آپ نے پھر اگلے بات جو ارشاد فرمائی وہ جو ہے نا اصل بات ہے، آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا فمن ادرک نبوتی لاتبعنی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے اور میری نبوت پا لیتے وہ بھی میری ہی اتباع کرتے۔ جہاں پر نبی موجود ہو یعنی امام کائنات موجود ہو وہاں پر کسی نبی کی کتاب نہیں پڑھی جا سکتی، در حقیقت کسی اور کی بات نہیں سنائی جا سکتی۔ تو بزرگوں کے قصے، بزرگوں کے واقعات کس طرح سنائے جا سکتے ہیں؟ اور پھر آگے آپ نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ لترکتمونی عن سواء السبیل، اسی محفل میں اسی جگہ بیٹھے ہوئے ابھی موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، اگر زندہ ہو کر تشریف، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے پاس چلے گئے، دنیا میں موجود نہیں ہے، وہ اسی محفل میں تشریف لے آئے، فاتبعتموہ تم ان کے پیچھے لگ جاؤ، وترکتمونی اور مجھے چھوڑ دو، لظللتم عن سواء السبیل تمہیں گمراہی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یعنی میری موجودگی میں تورات نہیں پڑھی جا سکتی، تو بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں اور قصے اور کہانیاں وہ پڑھی جا سکتی ہیں، وہ آپ کے مقابلے میں، یعنی ذات آپ کی سب سے اعلیٰ اور بات کسی اور کی سب سے اعلیٰ۔ یہ کیسا تضاد ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ یعنی آپ سے زیادہ کائنات میں حسین و جمیل کوئی نہیں، لیکن آپ کی بات کی طرف کبھی امام کو سامنے لے آئے، کبھی کسی فقیہ کو سامنے لے آئے، کبھی اپنے امام اور اپنے علماء کو سامنے لے آئے۔ یہ کھلا تضاد ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ محبت ہے تو آپ کی ذات سے بھی محبت ہو، اور جتنی آپ کی ذات سے محبت ہو اتنی آپ کی حدیث اور آپ کی بات سے محبت ہو۔ اور پھر جا کر دیکھیں کہ عقیدے میں میرے سامنے کوئی آیت پیش کی جا رہی ہے، حدیث پیش ہو رہی ہے، تو میرا آگے سے طرز عمل کیا ہے؟ نماز کے متعلق مجھے کوئی حدیث دکھائی گئی، اس کے بعد میرا طرز عمل کیا ہے؟ آگے سے میرا رسپانس کیا تھا؟ میں کہا تو ٹھیک ہے یہ بھی حدیث ہے، لیکن ہمارے علماء بھی تو بات کرتے ہیں نا۔ تو اس کا مطلب ہے اس نے آپ کی ذات کو بھی نہ ذات کو سمجھا ہے نہ بات کو سمجھا، اور صحابہ سمجھا کر گئے یہ چیزیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے گورنر تھے، یہ واقعہ سننے کے قابل ہے۔ بصرہ کے گورنر تھے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں۔ تو ایک شخص بصرہ سے چلا اور مدینہ آیا، اور مدینہ سے اسے بتایا گیا کہ امیر المومنین حج کرنے گئے ہوئے ہیں۔ وہ مدینہ سے چلا اور پھر مکہ میں آیا، اور آپ اس وقت مینا میں اپنے خیمے میں تھے۔ وہ شخص ڈھونڈتا ڈھونڈتا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا،
خیمے پہ پہنچا تو اس کی ملاقات عبداللہ بن عمر سے ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس نے کہا انت امیر المومنین، کیا آپ امیر المومنین ہیں؟ اس کا مطلب ہے شکل و صورت شباہت ایک جیسی تھی. انہوں نے کہا نہیں میں ان کا بیٹا ہوں، امیر المومنین اندر ہے. وہ اندر تشریف وہ چلا گیا، اور جب وہ پہنچا زاروں قطار رو رہا ہے، مسلسل روتا رہا. بالآخر امیر المومنین نے اسے چپ کرایا. کہا اپنا واقعہ تو بیان کر، اتنا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بصرہ سے آیا ہوں، پہلے مدینہ گیا اور مدینہ سے مجھے کسی نے بتایا آپ حج کرنے گئے ہوئے ہیں، میں یہاں پہ آپ کے پاس آیا ہوں. اور آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے، کیوں رو رہا ہے اتنا؟ اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے شراب پی لی اور آپ کے گورنر نے مجھے گرفتار کروایا، اور گرفتار کروانے کے بعد مجھے کوڑے مارے. یہ صحیح ہے، اسلام میں شرابی کی سزا کوڑے ہیں، مجھے سزا دی گئی. لیکن اس سے بڑھ کر میری اور تضحیق اور تذلیل کی، میں نے برداشت کر لی، سزا ملی، اور میں نے یہ وعدہ کیا میں اندر شراب نہیں پیوں گا. اس کے بعد کیا کیا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے؟ میرا منہ کالا کر دیا، اور پھر مجھے بصرہ کے گلیوں میں گھمایا گیا. بصرہ کی گلیوں میں مجھے گھمایا گیا، میں نے یہ بھی برداشت کیا. پھر کیا ہوا، ایک دن مجھے وہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آیا، مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور پھر لوگوں سے مخاطب انہوں نے کہا کہ اللہ یجالسوہ ولا یعاقلوہ ولا یشاربوہ، آج کے بعد کوئی بندہ اس کے ساتھ بیٹھے گا نہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھائے گا، کوئی پانی نہیں پیے گا. یعنی میرا بائیکاٹ کر دیا. اب میرے سامنے 3 ہی راستے بچے تھے. ایک میرے سامنے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ابھی تلوار پکڑوں اور آپ کے گورنر کی گردن اڑا دوں. اور پھر میں نے سوچا وہ صحابی رسول ہے، ابو موسیٰ اشعری کا مقام کو کم تو نہیں ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ سے باہر جاتے آپ اپنے بعد پیچھے مفتی جس سے آپ فتویٰ لینے کی تلقین کر کے جاتے، کسی نے مسئلہ پوچھا ہے تو ابو موسیٰ اشعری کے پاس آ کر پوچھیں. یہ شان ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. اور سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عمر بن الخطاب کے سامنے بھی ان کا مقام کو کم نہیں تھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں جتنے بھی گورنر لگائے 2 سال کے بعد ہر گورنر کا تبادلہ کر دیتے تھے، کہیں وہاں کے لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہ ہو جائیں. اور ان کا تبادلہ نہیں کیا انہوں نے، یہ مستقل وہاں بصرہ کے گورنر رہے، ان کا تبادلہ نہیں ہے. یعنی ان کے سامنے یہ مقام تھا. پھر یمن میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو بھیجنا تھا گورنر بنا کر، آپ ابو موسیٰ اشعری کو بھیجنے لگے تھے، پھر آپ نے معاذ بن جبل کو بھیجا کہ ابو موسیٰ اشعری کے جانے کے بعد مدینہ میں خلا پیدا ہو جائے. تو یہ وہ ہیں وہ جلیل القدر صحابی، ان کی عظمت ہے، ان کی شان ہے. تو انہوں نے کیا کیا، وہ کہتا میرے سامنے یہ بات آئی میں ان کی گردن اڑا دوں. پھر میں نے سوچا صحابی رسول کو قتل کر میں تو جہنم میں جاؤں گا. پھر میں نے سوچا میں یہاں سے بھاگ کر کسی غیر مسلم علاقے میں چلا جاؤں، وہاں پر اپنی زندگی گزار دوں، گویا کہ اسلام چھوڑ دوں. اور پھر میرے ذہن نے سوچا کہ اس میں بھی تمہاری بربادی ہے، اسلام چھوڑے گا تو پھر کفر کی حالت میں مر جائے گا، پھر بھی تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر میں نے سوچا میرے سامنے تیسرا راستہ ہے کہ میں امیر المومنین کے پاس آؤں. تو میں وہاں سے چل کر آپ کے پاس آیا ہوں. جب اس نے یہ واقعہ سنایا تو امیر المومنین زاروں قطار رونے لگے. اتنا بڑا گورنر، اتنا بڑا صحابی اور اتنا بڑا عالم دین، اس نے یہ کیا کیا، اتنی بڑی سزا دے دی. اور سزا بھی وہ جو رسوا کون ہے. انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے کہا جاؤ قلم لاؤ اور کاغذ لاؤ، میں نے اپنا حکم نامہ لکھوانا ہے. پھر انہوں نے حکم نامہ لکھوایا. فرمانے لگے ایم اللہ لئن اتا لاسودنک وجہی فطاف بک فی الناس. اے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم اگر آپ نے توبہ نہ کی، کیونکہ آپ نے یہ جو سزا دی ہے اس کا ایک حصہ تو حدیث سے ثابت ہے اور ایک حصہ آپ نے اپنی طرف سے نافذ کیا ہے، اللہ کی قسم اگر آپ نے توبہ نہ کی میں ایام حج چھوڑ کر تمہارے پاس بصرہ میں پہنچوں گا. لأسودن وجہک، میں تمہارے چہرے کو سیاہ کروں گا. اور پھر فطاف بک فی الناس، جس طرح اس کو تم نے لوگوں کے سامنے گھمایا ہے علاقے میں، تمہارے ساتھ یہ سلوک کروں گا. یہ خط دیا، اس کو کہا یا خط امیر بصرہ کے گورنر کے حوالے کر دے. اب یہاں پہ بات سمجھنے والی، یعنی آپ کی بات کی عظمت کتنی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جو عظمت، آپ کی بات کی عظمت کتنی ہے. یعنی امیر المومنین نے اپنے گورنر کو اتنے سخت الفاظ لکھے کہ حدیث کے مقابلے میں
تو اپنی بات پیش کرتا ہے اور اپنی طرف سے سزائیں دیتا ہے لوگوں کو. تو اب دیکھیں ہمارے ساتھ کیا رہا ہے. ہمارا کون سا قانون ہے جو حدیث کے مطابق اور قرآن کے مطابق بنایا گیا؟ یعنی وہاں پر تو ایک سزا کے اوپر اتنا بڑا قدم اٹھایا. یہ خط پہنچا امیر المومنین بصرہ کے گورنر ابو موسیٰ اشعری کے پاس. انہوں نے خط لیا اور پھر وہ زاروں قطار روتے رہے. یعنی محدثین نے لکھا ہے کہ ان کے رونے کی وجہ سے وہ سیاہی مٹ گئی, خط پورا مٹ گیا. اور پھر وہ ممبر پر تشریف لائے, لوگوں کو بلایا اور انہوں نے کہا یہ خط مٹ چکا ہے, میرے آنسوں سے مٹ گیا یہ خط, لیکن مجھے خط یاد ہے. میں سب سے پہلے اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے. میں نے سوچا تھا میرے سامنے ایک حدیث تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ شراب ام الخبائث ہے, تو میں نے اس وجہ سے یہ سزا دی تھی کہ اس کا چہرہ سیاہ کیا, لوگوں میں اس کو گھمایا اور پھر میں نے یہ سزا دی. لیکن آج مجھے وہ حدیث میرے سامنے آ گئی, امیر المومنین نے مجھے لکھ کر بھیجا ہے کہ اگر تم نے توبہ نہ کی تو میں تمہیں یہ سزا دوں گا. لہذا میں سب سے پہلے اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں, پھر میں اس نوجوان سے معافی مانگتا ہوں, اور پھر میں اس منبر سے یہ وعدہ کرتا ہوں میں جب تک زندہ رہوں گا کوئی بھی فیصلہ حدیث کے خلاف نہیں کروں گا. یہ ہے آپ کی بات کی عظمت. جس طرح آپ کی ذات ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے, بیعینی اسی طرح آپ کی بات بھی سب سے اعلیٰ ہے. جب یہ سمجھ آ جائے گی نا تو پھر ان مسلمانوں کو در حقیقت دین کی پوری سمجھ آ جائے گی. اگر یہ سمجھ نہیں آئی تو آپ نے دیکھا پیچھے انہوں نے کیا کیا, بڑے بڑے جلوس نکالے, یعنی آپ کی ذات کی خوشی منا رہے تھے, اور بات کی عظمت آئی آپ آخری وصیت کر کے جا رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, لوگوں نماز کی فکر کرنا. تو جلوس میں تو اتنے بندے تھے اور مسجد میں چند لوگ تھے. اس کا مطلب بات نہیں مانی. صرف ذات کی حد تک محبت ہو تو کامیابی نہیں ملے گی, ذات سے بھی محبت اور آپ کی بات سے بھی محبت, یہی کامیابی کی علامت ہے. اللہ رب العالمین کہنے والے اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین.